اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المکین الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے گنبد خضراء کا تصور کر کے بارگاہ مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہایت ادب و احترام سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عاشقان رسول کا یہ جھرمٹ، چمکتے ہوئے خوبصورت ستارے، خوبصورت چہرے، حضور کے ذکر پاک کی مجلس میں ایک اللہ کے ولی کی سرپرستی میں سرزمین جنوبی پنجاب کی عظیم علمی، ادبی، روحانی شخصیت، جن کی روحانیت کی خوشبو سے برکت لینے کے لیے یہ جہاں اکٹھا ہے، فقیر بھی اسی در سے خوشبو کا خواستگار ہے، خوشبو کا طلبگار ہے۔ اللہ کا ولی زمین پر جب بیٹھا ہو تو وہ سورج کی چمک سے زیادہ روشنی رکھتا ہے۔ کیا میں یہ جملے کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نہیں؟ اس جنوبی پنجاب کے ایریے میں حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان، واقف اسرار حقیقت، جن کی مجلس اور سنگت میں آ کر مردہ دلوں کو تازگی نصیب ہوئی، بے راہ لوگوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی، کیا وہ عظیم ہستی اپنے فیض سے عالم کو منور نہیں کر رہی؟ پیر طریقت، راہبر شریعت، پیر محمد ریاض الدین قادری نقشبندی دامہ اقبالوں کا وزید شرفوں کا، آپ کی ذات اقدس کیا اس سرزمین کے لیے سورج سے زیادہ روشن نہیں ہے؟ جو متفق ہے وہ بولے، جو دل سے مانتا ہے وہ بولے۔ اب یہاں عشق کی مجلس سجی ہے۔ جب میں نے یہ جھرمٹ دیکھا نا باہر سے، تو میں سوچ رہا تھا یہاں حضور تو نہیں آئے، یہاں سرکار تو نہیں آئے، صرف سرکار کا ذکر آیا ہے۔ صرف سرکار کا ذکر آیا ہے، صرف حضور کی
بات آئی ہے، ذات نہیں آئی۔ صرف یہاں تک حضور کی بات آئی ہے، جہاں بات پہنچی ہے وہاں عاشقوں کا یہ حال ہے۔ جہاں بات پہنچی ہے وہاں عاشقوں کا یہ حال ہے۔ مقابلے کرنے کے لیے، روکنے کے لیے لوگوں نے ٹل بھی لگائے ہوئے ہیں کہ ذکر نہیں ہوگا۔ جہاں ذکر پہنچا ہے، جہاں بات پہنچی ہے وہاں یہ حال ہے، جہاں ذات پہنچی تھی۔ جہاں ذات پہنچی تھی اس منظر کا کوئی کیسے منظر کشی کر سکتا ہے؟ ذرا اس منظر کو اپنی نظر میں لائیں، پھر آپ کو محفل میلاد کا اصل میں حقیقی روحانی فیض ملے گا۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ شعر سنیے اعلیٰ حضرت نے، امام عشق و محبت۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کٹی گل ختم۔ توجہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا۔ انگلیاں کٹی، عورتیں دیکھ کر جمال یوسفی کو کہتی ہیں ما ھذا بشرا، یہ بندہ ہے، انسان ہے، یہ بشر ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو رب کا کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم۔ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کا کلام یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، توجہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کٹ گئی گل، چیپٹر مضمون مکمل، کٹ گئی، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا محبوب سر کٹاتے ہیں، یہ نہیں کہ کٹا چکے، نہیں نہیں، کٹ گئے، نہیں نہیں، کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں۔ اس ہے پر میں جو زور دے رہا ہوں غور کریں، سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے، یہ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ یہ سر کٹنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ حضور کی محبت میں سر کٹانے کے لیے ہم کہہ رہے تھے، ابھی نعروں میں ہم اپنے نبی کے دیوانے کہہ رہے تھے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، ابھی چہرہ دیکھا تیرے، ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے گل کتنے ہو رہی ہے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، ابھی حسن دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونیا رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔
تعالیٰ کی اس کو توجہ حاصل ہوتی ہے. اللہ کی توجہ ملتی ہے تب وہ پروان چڑھتا ہے. توجہ ملتی ہے تب وہ پروان چڑھتا ہے. ذرا غور کریں، جب حضور کی تخلیق ہو رہی تھی، میلاد ہے، میلاد ہے، اللہ نے کتنی توجہ دی ہوئی ہے. قرآن پڑھو، اسی بات پر قرآن پڑھو. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے. اب ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا قبلہ کون ہے؟ توجہ، ہماری توجہ کا قبلہ کون ہے؟ ہمارے دماغ میں کس کی تصویر ہے؟ ہم کس کی یاد میں بیٹھے ہیں؟ ہم کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ ہمارے سامنے چہرہ کون سا ہے؟ ہمارے سامنے ہستی کون سی ہے؟ ہم کس کی یاد اور محبت میں بیٹھے ہیں؟ یہ مجلس کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ آئے ہائے، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، ہمارا نبی. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ سید محمود آلوسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے. فرماتے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا قبلہ ہے کعبہ، حضور کی روح مقدس کا قبلہ ہے رب کی ذات اقدس. آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قبلہ کون ہے؟ بات بڑی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قبلہ سے مراد یہاں مرکز التفات ہے. یہاں قبلہ سے مراد مرکز عبادت نہیں، قبلہ سے مراد مرکز عبادت نہیں، قبلہ سے مراد مرکز التفات ہے، مرکز توجہ ہے. اب اس وقت پنڈال والوں کی توجہ سٹیج کی طرف، سٹیج والوں کی توجہ پنڈال کی طرف. قبلہ سے مراد یہاں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا سے مراد ہر ایک کا وہ قبلہ جس کی طرف اس کی توجہ. دکان پہ بیٹھ کے سارا دن کوئی نوٹ گنے، اس کی قبلہ، اس کا توجہ، اس کی توجہ کدھر ہے؟ کوئی موبائل میں مست ہے، اس کی توجہ، کوئی گھر میں مست ہے، کوئی بنگلے کوٹھی کے حسن میں مست ہے، اس کی توجہ اس کی طرف ہے. فرمایا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی توجہ کدھر ہے؟ قرآن اس پر مزید پڑھوں، اب پیچھے تک بولیں گے، پہلے بولو تو پھر قرآن پڑھنا ہے. فرمایا اللہ کی توجہ معلوم کرنا چاہتے ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کی توجہ کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو بھی شامل فرما کے اپنے محبوب کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے. یہ جو لفظ یصلون، علماء گرامر کے ماہرین اس کو جانتے ہیں، یہ یصلون کا لفظ دو معنی دیتا ہے. کتنے معنی دیتا ہے؟ دو معنی دیتا ہے. اس کا ایک معنی موجودہ، اس کا ایک معنی مستقبل کا. معنی یہ ہے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، درود بھیجتا رہے گا. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اللہ کے محبوب کی ذات رب کی توجہ سے ہٹ جائے. اللہ ہر وقت اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہے. اللہ ہر وقت اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہے. اور پھر ہماری بقا بھی اسی میں ہے کہ ہم حضور کی طرف متوجہ رہیں. ہم حضور کی طرف توجہ کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. اگر ہم دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، بیڑا تباہ ہو جائے گا. امت رسول اگر
میں نے جو ابتدائی خطبے میں آیتیں پڑھی تھیں اس میں ایک آیت ہے، اس کا لطف لیجیے، اس کا روحانی جو فیض ہے وہ حاصل کیجیے اللہ کے ولی کی برکت سے، مرد صالح کی برکت سے۔ اس کا فیض ذرا معلوم کیجیے، غور کیجیے اپنے اوپر، اپنے من میں ڈوب کے اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت کا جو مجھ پر احساس ہوا وہ کب ہوا؟ میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں، ایک بچے کو سبق پڑھایا تو اس نے اس آیت کو پڑھا، اس کو پڑھتے ہوئے جتنا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہاں تک پڑھ کے وہ رک گیا، اگلا لفظ اس کو نہیں آ رہا، اس نے پھر پیچھے سے پڑھا، اس نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا، جب اس نے تیسری مرتبہ پڑھا نا، اب اس کو اس کا اگلا جو سبق تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ حفظ کرنے والے بچے جانتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب بھول جائیں تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو ان کی جو غلطی ہوتی ہے وہ درست۔ جب 3 مرتبہ پڑھ کے وہ بھولا تھا، ادھر سے وہ بھولا تھا، ادھر سے کام کچھ اور بن گیا تھا۔ جب وہ بھولا نا، جب وہ درست کی اس نے غلطی، اس کو آگے سیٹ کرنے لگا تو میں نے کہا ٹھہر جا، اس کو پھر پڑھ۔ آیت کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اس کا معنی سنیں، لطف لیں، میں خوب جان لو کہ رسول اللہ تمہارے درمیان ہے، خوب جان، رسول اللہ تمہارے درمیان ہے۔ اب بچہ بھولا تھا، وہ تو بھول کے آگے پڑھ نہیں پا رہا تھا، جب اس نے بار بار 2-3 مرتبہ پیچھے سے پڑھا، اب وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا، میں پڑھنے نہیں دیتا تھا، میں نے کہا اس کو پھر پڑھ، کیونکہ الحمدللہ جن لوگوں سے، جن بزرگوں سے، جن اللہ والوں سے ہم نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے صرف قرآن ہی نہیں پڑھایا، قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا عشق پڑھایا ہے۔ اور یہاں یہی کچھ کیا جاتا ہے، قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا عشق بھی پڑھایا جاتا ہے، عشق بھی پلایا جاتا ہے، عشق کے راستے پر لگایا جاتا ہے، اور جو مجلس میں آ جائے وہ عاشق بنایا جاتا ہے، وہ عاشق بنایا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس مجلس کو نا، قوت عشق سے ہر پست کو، ایک ولی کی جو روحانی قوت ہے نا، ایک ولی کی جو روحانی طاقت ہے، اس روحانی طاقت کا فیض یہ ہے کہ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا تھا ان کو بلایا گیا، مجلس میں لایا گیا، بلا کے عشق کا رنگ چڑھایا گیا، زنگ کا میل اتارا گیا۔ اترے کہ نہیں؟ اب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں یہ حضور کی یاد میں بیٹھے ہیں، ہمارے آقا تشریف لائے، اس کائنات کو کیا ملا؟ جو میں نے ابتدائی آیات پڑھی ہیں ذرا اس کا مفہوم سمجھیں، پھر حضور کی بعثت کی جو مقصدیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توجہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا، فرمایا محبوب کتاب انزلناہ الیک، محبوب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ ساری انسانیت کے لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ اب اس لفظ کو لتخرج الناس، اس کو یاد رکھنا ہے، کیا لفظ ہے؟ بولیں، پھر بولیں، پیچھے سے بولیں، لتخرج الناس، کیا لفظ ہے؟ لتخرج الناس، یہ سبق ہے، یاد رکھنا ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، قرآن کی آیت ہے، لتخرج الناس، فرمایا ساری انسانیت، اور اس سے پہلے بھی انبیاء تشریف لاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نا تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، اے پیارے موسیٰ، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے۔ یعنی نبوت کی حد بندی، نبوت کا دائرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پیارے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو، ان اخرج قومک، یہاں جو قومک کا جو کاف ہے، اس کاف کو کاف ضمیر کہا جاتا ہے، ضمیر مخاطب،
ان اخرج قومک، اپنی قوم کو آپ نے نکال کے اس طرف لے کے آنا. میں مثال دینے لگا ہوں. اس مثال کا اس کے ساتھ یہ جو بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے. مماثلت اور چیز ہے. مثال بولیں ڈھیلے پہ گئے، ڈھیلے نہیں پہنا، جاگ کے بیٹھنا ہے، بات کو سمجھنا ہے. یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے، یہ قرآنی آیت کا فیض ہے اور ہمارے آقا کی تشریف آوری کی بعثت کی مقصدیت ہے. توجہ. میں آپ نے اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے. میں مثال دینے لگا ہوں. جب کسی مسجد میں مولوی صاحب کو رکھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھانی ہے. توجہ ہے، پیچھے تک توجہ ہے. اس مسجد میں نماز پڑھانی ہے، اس کے علاوہ دوسری مساجد میں نماز پڑھانے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے صرف اس مسجد میں امام ہو کے نماز پڑھانی ہے، خطبہ دینا ہے، یہاں دینا ہے، اس مسجد کے نمازیوں کو درس دینا ہے، اس مسجد کے نمازیوں کو پیغام دینا ہے. مسجد کے علاوہ دوسری مساجد کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان سے پہلے پچھلے تمام انبیاء کو جب بھیجا، ایک بستی کی طرف، ایک علاقے کی طرف، ایک قریے کی طرف، ایک قوم کی طرف، ایک قبیلے کی طرف، ایک خطے کی طرف، ایک علاقے بستی قریے کی طرف بھیجا. آپ نے اس بستی میں رہ کے اس بستی کے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینا ہے. آپ نے فلاں بستی میں رہ کے فلاں بستی کے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں ان کو سونپیں. وہ انبیاء تشریف لائے، بیک وقت ایک نبی، بیک وقت دو نبی، بیک وقت تین نبی، بیک وقت دو سے زیادہ نبی زمین پر مبعوث رہے. ایک وقت میں ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے وقت میں دوسری جگہ دوسرا نبی. ایک ہی دن ہوتا تھا، ایک علاقے میں ایک نبی. مثال سن لیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اگر ایک جگہ میں نبی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام انہی کے زمانے میں دوسری جگہ میں نبی ہیں. دونوں کی ملاقات بھی ہے اور آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. توجہ. ایک ہی وقت ہے. بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور مدین میں حضرت جناب سیدنا شعیب علیہ السلام موجود ہیں. یہ بھی نبی، بولیں وہ بھی نبی. یہ ایک علاقے میں، وہ دوسرے علاقے میں. اگلی بات سنیں، موسیٰ علیہ السلام داماد ہیں شعیب علیہ السلام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سسر ہیں. میں یہ تمہید عرض کر رہا ہوں اس بات کی، توجہ کے ساتھ سنتے آئیں. اور لتخرج الناس کے لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام داماد ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام سسر ہیں کہ ان کی شہزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں ہے. وقت ایک نبی کتنے ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے بھائی و اخی ہارون، یا اللہ ان کو بھی نبوت عطا فرما. اور جب دعا کی نا، وہاں پر جو کلمات ہیں بڑے توجہ طلب ہیں. دعا میں الفاظ ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی حضرت ہارون جو ہیں، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، یا اللہ بات کرنے میں، ڈلیور کرنے میں، پیغام پہنچانے میں، سبق پہنچانے میں جو حضرت ہارون علیہ السلام ہیں وہ زیادہ فصیح ہیں. کیا ہے؟ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي. اب اس کا ترجمہ عشق والا ہی کیا جا سکتا ہے، محبت والا ہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، عشق والا ہی کیا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، باری تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میرے بھائی حضرت ہارون بات کرنے میں زیادہ فصیح ہیں، ان کو بھی نبوت میں میرے ساتھ شامل کر دیا جائے. وقت ایک، نبی کتنے ہو گئے؟ حضرت شعیب ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام دو، حضرت ہارون علیہ السلام بولیں کتنے ہو گئے؟ تین نبی. وقت ایک ہے، تین نبی ہو گئے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جب باری آئی نا آپ کی اور ہمارے آقا کی، جب باری آئی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کے لال کی، جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ہی بدل دیا، قانون ہی بدل دیا، الفاظ ہی بدل دی. ادھر فرمایا ان اخرج قومک، اپنی قوم کو گمراہی سے نکال
رہی ہے یہ اپنے محبوب کی، فرمایا محبوب آپ کو ہم نے صرف مکہ والوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا. پیچھے سے نہیں بول رہے، میں سوچ رہا ہوں میں کھڑا ہو جاؤں. توجہ توجہ، محبوب ہم نے صرف آپ کو مکہ والوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، مدینہ والوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، طائف والوں کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا، صرف ایک بستی، ایک علاقے، ایک قوم، ایک قریے کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ خوشی مناؤ مسلمانوں، خوشی مناؤ، ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، ہمارے آقا عالمی نبی ہیں، ساری کائنات کی طرف، ساری کائنات کی طرف. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف، صرف مکے اور مدینے والے نہیں، صرف کالے اور گورے نہیں، صرف ایک خطے اور علاقے والے نہیں. فرمایا اب سے لے کر قیامت تک کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، بس ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں. اب حضور نے کیا کرنا ہے؟ منصب ہے حضور کا، حضور کی عظمت و شان ہے. حضور نے آ کے کیا کیا ہے؟ معاشرے کو کیا دیا ہے؟ معاشرے کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ یہ محفل میلاد کا اصل درس ہے، محفل میلاد کا اصل پیغام ہے. حضور کی آمد سے ہمیں کیا ملا ہے کہ دنیا صدقے ہوئی جا رہی ہے. یہ دنیا جو وارے وارے جا رہی ہے، یہ قربان ہوئی جا رہی ہے. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں قربان ہوئی جا رہی ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ رات کے اس پہر یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ذرا غور کریں، پوچھیں ان سے کہ کیوں بیٹھے ہیں. اگر تاریخ سے پوچھنا چاہتے ہیں اٹھائیں سبل الہدا، اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، آپ کو تاریخ کی کتابیں چیخ چیخ کر بتائیں گی. معاشرے کا حال یہ تھا، باپ بوڑھا ہو جاتا، بوڑھے باپ کی گردن میں رسا ڈال کے بیٹا مارکیٹ میں لے جاتا تھا، منڈی میں لے جاتا، اور منڈی میں لے جا کے ہوکا لگاتا، وہ لوگوں یہ بوڑھا اب ہمارے کسی کام کا نہیں. یہ الفاظ ہیں، یہ بوڑھا ہمارے کسی کام کا نہیں، کسی کو چاہیے تو لے جائے. جب اپنا ہی بیٹا اپنے ہی باپ کے گلے میں رسی ڈال کے مارکیٹ میں جا کے بیچ دے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس باپ کے احساسات کس قدر مجروح ہوئے ہوں. ذرا غور کریں، ذرا اس کو اپنے اوپر وارد کریں، اس کیفیت کو محسوس کریں. جب سگا بیٹا، کچھ دن پہلے آپ نے فیس بک پہ دیکھا آپ نے کہ ایک بیٹے نے باپ کے منہ پہ چپیڑیں بھی ماری اور جوتے سے باپ کو مارا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا درس نہیں ہے، یہ حضور کا درس نہیں ہے. باپ کی توقیر کیا ہے؟ باپ کی عزت کیا ہے؟ باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ باپ کا مقام کیا ہے؟ باپ کی آبرو بے آبرو ہو چکی تھی، باپ کی توقیر مجروح ہو چکی تھی. جب باپ کو اپنا ہی بیٹا، اپنا ہی جایا، اپنا ہی خون مارکیٹ میں جا کے بیچ دے، اس باپ کی کیا عزت بچ جاتی تھی. ماں کا حال پتہ کیا تھا؟ مجھ سے نہ پوچھیں، قرآن سے پوچھیں. قرآن میں الفاظ ہیں سورہ نساء میں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وَلَا تَنْكِحُوا، تم اس ماں سے نکاح نہیں کر سکتے جو تمہارے باپ کی بیوی ہے. اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں نازل کی گئی؟ باری تعالیٰ اے پروردگار عالم، اس آیت کو نازل فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی بیٹا ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ معاشرے کا یہ حال تھا، معاشرہ ذبوحالی کا شکار ہو چکا تھا، معاشرہ پسماندگی کا شکار ہو چکا تھا، معاشرہ ڈوب چکا تھا. لوگ انسان تو تھے لیکن انسانیت کے روپ میں درندے ہو چکے تھے. ماں کی جب عزت بے آبرو ہو گئی، بیٹیوں کا حال تو آپ سن چکے، بیٹیوں کو زندہ، بہنوں کا حال تو سن چکے، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا تھا. جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، پتہ ہے اس کا حال کیا ہوتا؟ سورہ
ہجر کھولیں، سورہ نحل کھولیں، 14واں پارہ. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. جب کسی کو پتہ چلتا اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو جاتا، اس کا رنگ سڑ جاتا، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو کے اس کا رنگ ڈوب جاتا، سڑ جاتا، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی. اور اسے بتایا جاتا کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اس کو لے کر مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے جاؤں یا اس بیٹی کو زندہ درگور کر دوں. الا ساء ما یحکمون. میں کیسا برا تم فیصلہ کرتے. یہ حال تھا. باپ کی کوئی عزت نہیں، ماں کی کوئی عزت نہیں، اور بیٹیوں کی کوئی توقیر نہیں. جب یہ حالت ہو گئی نا انسانیت کی، تو ماؤں نے ایسے جھولی اٹھائی. یا اللہ، تیرے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. شعر سن کے سبحان اللہ کہہ لیتے، قرآن سن رہے ہیں. اب میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ اونچی کہو، قرآن ہے. اب یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ یہ پوری آیت میلاد ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جلسہ رکھا، بنی اسرائیل کو جمع فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہو گئے. فرمایا لوگوں سنو، میرے بعد مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں. گویا فرما رہے تھے آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ. یہ جلسہ منعقد کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا، لوگوں میرے بعد جو تشریف لا رہے ہیں ان کا نام نامی احمد ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. ماؤں نے کہا باری تعالیٰ تیرے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے. اب انسانیت کا حال یہ ہو گیا، انسانیت ڈوب چکی ہے. کریم اللہ کرم فرما، مہربانی فرما، عنایت فرما، اس پاک نبی کو اب بھیج دے. بڑی عزت بے آبرو ہو گئی، عزتیں لٹ گئیں. ماں جب بیٹے کے سامنے پیش کر دی جائے تو اس سے بڑا حال اور کیا ہو، اس سے بڑی برائی اور کیا ہو. جب معاشرہ اس قدر ڈوب چکا ہو، رب تعالیٰ کو ترس آیا، اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر ترس آیا، اور رب کریم نے اپنا محبوب بھیج کے اور ہمیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ ہن بھی سبحان اللہ نہیں کہندے نا، تہاڈی مرضی ہے. مومنو خوشیاں مناؤ، میں نے تم پر احسان عظیم کر دیا ہے، اپنا وہ پاک نبی عطا فرما دیا ہے جس کا جسم بھی طاقت والا ہے، جس کی روح بھی طاقت والی ہے، جس کا پیغام بھی طاقت والا ہے، جس کا ذکر بھی طاقت والا ہے، جس کا تذکرہ طاقت والا ہے. وہ خود تو پوری دنیا میں نہیں جائے گا، اس کا ذکر جہاں جائے گا لوگ پاک ہوتے جائیں گے. معاشرہ ڈوب چکا تھا، حضور جلوہ گر ہوئے. حضور نے فرمایا انت و مالک لابیکا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں. باپ کی تھکاوٹ اتر گئی کہ نہیں؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور ساتھ ہی پیغام دیا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں. اب ماؤں کو تسکین آئی کہ نہیں؟ اور بیٹیوں کے بارے میں ابھی آپ سیدہ پاک کا تذکرہ سن رہے تھے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عالمہ راکعہ فاضلہ،
جملہ بولنے لگا ہوں سیدہ پاک کی شان میں، ذرا دیکھتا ہوں کہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے۔ ملکہ فردوس بری، ملکہ فردوس بری۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ الفاطمہ تو بدعۃ منی۔ آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے بازار میں جاتا ہے نا، آج اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے نا، اور بیٹی کو جب سینے سے لگاتا ہے بیٹی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آج کے دور میں بیٹی سے پیار کرنا آسانے کا پیغام آ گیا ہے، سبق مل گیا ہے۔ جس معاشرے کے سامنے حضور نے فرمایا نا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ذرا غور کرو، جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا ان کے سامنے حضور فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ذرا غور کریں۔ باپ کو عزت، توجہ، ماں کو عزت، بہن کو عزت، بیٹی کو عزت، صرف یہی نہیں، صرف یہی نہیں، توجہ کیجئے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی اپنے انبیاء کا تذکرہ سنا، ایک ایک قوم بستی کی طرف ہمارے آقا تشریف لائے نا، لوگ پتہ نہیں باتیں کرتے ہیں ان کا کیا مزاج ہے، لیکن ہم عشق والی بات کرتے ہیں، غور کیجئے۔ انبیاء تشریف لائے معجزے لے کر آئے، حضور تشریف لائے معجزہ بن کر آئے۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، دیکھو ذرا آئے تک ایسے پوچھے ذرا، چاند کی طرف حضور نے انگلی اٹھائی، دو ٹکڑے ہوا کہ نہیں؟ یہ حضور کا معجزہ ہے، بولیں۔ حضور نے فرمایا اس درخت کو جا کے کہو تجھے آقا بلا رہے ہیں، قدموں میں آیا کہ نہیں؟ حضور نے پیالے میں ہاتھ رکھا، ایک پیالہ پورا چشمہ بن گیا کہ نہیں؟ کھانا تھا 2 آدمیوں کا، 4 آدمیوں کا، 80 بندوں کو کھلایا کہ نہیں؟ حضور کی تشریف آوری، یہ معجزے دیکھتے جائیں۔ صرف یہی معجزے نہیں، مردہ دلوں کو زندگی دی، جو شیطان کے راستے پہ چلے ہوئے تھے انہیں رحمان کا بندہ بنا دیا۔ انسان کو انسان بنا دینا، آداب جہاں بانی سکھا دینا، زندگی کے اصول سکھا دینا، یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ذرا غور کریں، معاشرے کا حال یہ تھا، غلاموں کا حال یہ تھا، جب کوئی غلام کسی کی غلامی میں ہوتا وہ اپنے مالک کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو مالک اس بات پر غلام کو سزا دیتا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو نے میرے جوتے کو گندے ہاتھ لگائے ہیں، دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھا ہے۔ غلاموں کا یہ حال تھا، اور مصطفیٰ کریم جان رحمت نے انہی غلاموں کا ہاتھ پکڑ کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے دنیا کو بتایا، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں، وہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم رکھنے والوں، سنا دنیا کو مسخر کرنے والوں، ذرا کسی کے دل کو مسخر کر کے بتاؤ۔ اگر ذوق ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور سن لیں۔ حضرت بلال، دور ہے غلامی کا، مالک کا نام ہے امیہ بن خلف، مجلس لگی ہوئی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے جس کا نام ہے دار الندوہ، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کے مالک اور زمین پر غلام بیٹھے ہیں۔ امیہ بن خلف نے کہا لوگوں سنو، یہ بلال میرا زر خرید غلام ہے، میں نے دولت دے کر اس کو خریدا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی باتیں کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں اس پر، اس جملے کو اس جملے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حضور کی محمد الرسول اللہ کی باتیں کرتا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح ذرا انہوں نے کیا سکھایا ہے اس کو۔ حضرت بلال نے جو جواب دیا نا سننے والا ہے، فرمایا امیہ سن، تو میرے جسم کا مالک ہے لیکن دل مصطفیٰ کو دیا ہے۔ تو جسم کا مالک ہے، دل میں، ہائے ہائے آج اسائیں دل سرکار کو دے
سے جب کبھی میں اپنے گھر کے روڈ پکا اپنے ابا جی کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا، پہلی ملاقات میں سب سے پہلے میرے والد سے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے پاس پتر دل کے کلیتی ہوتا پہلا سوال، آج یہ سوال باپ اپنے بیٹے سے کر سکتا ہے؟ کریں۔ حضور سوال کرتے تھے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور ان سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ کیف اصبحت یا حارث، اے حارث بتاؤ تم نے صبح کیسے کی؟ سوال ہے، حضور کے میلاد کا درس ہے، سبق ہے۔ اپنی اولاد سے اپنے بچوں سے پوچھو بیٹے صبح کس حال میں کی ہے؟ نماز پڑھی؟ بیٹے رات کس حال میں کی ہے؟ ہوٹل پہ بیٹھ کے رات گزاری ہے یا مصلے پہ بیٹھ کے؟ اگر ہم مصلے پہ بیٹھے ہوتے نا تو معاشرے میں آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ہم مارکیٹ میں مار کھا رہے ہیں، ہم بازار میں مار کھا رہے ہیں، ہمیں سیاست نے بھی مار دیا، ہمیں معیشت نے بھی مار دیا، اور اس وقت ہمیں سماج نے بھی مار دیا، اور پوری دنیا کے سامنے کلمہ پڑھنے والے آج بے آبرو ہو چکے ہیں۔ نہ ہمارا لقمہ حلال کا ہے، جن کا حلال کا ہے ان کو مبارک ہو، نہ ہماری آنکھ پر حیا کا پردہ ہے، نہ ہماری سماعتیں پاک ہیں، نہ زبان پاک ہے، نہ تن پاک ہے، نہ من پاک ہے۔ کدھر چلی گئی امت؟ کیف اصبحت یا حارث، حارث صبح کس حال میں کی ہے؟ عرض کرتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ فرمایا پتہ ہے آپ کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی حالت میں صبح کرنا کیسا ہے؟ توجہ، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایمان کی حالت میں صبح کرنا کیسا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ایمان کی حالت کا عالم یہ ہے کہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہوں، عرش دیکھ لیتا ہوں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ غلام ہے، یہ خادم ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حالت یہ ہو چکی ہے ایمان کی کیفیت کی، بیٹھا زمین پر ہوتا ہوں، عرش معلیٰ دیکھ لیتا ہوں۔ صرف عرش ہی نہیں یا رسول اللہ، جنت میں جو جنتی آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہوں، جہنم میں جو جہنمیوں کو سزا ہو رہی ہے، جو چتر پڑ رہے ہیں ان کی حالت بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا بس تو پہچان گیا، تو پہچان گیا اس کو۔ فَأَلْزِمْ فَأَلْزِمْ فَأَلْزِمْ، 3 مرتبہ، 3 مرات حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا حارث اس کو لازم کر لے، حارث اس کو لازم کر لے۔ یہ حالت تھی امت کے جوانوں کی، رات سجدوں میں گزرتی تھی، صبح رزق حلال میں وہ ذرا سارا دن صرف کرتے تھے، پھر پتر بھی باب فرید ورگے ہونے سے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میں اپنی بات کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ حضرت باقی باللہ کا جملہ سن لیں، فرمایا کرتے تھے بیٹے فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است۔ او حضور کا امتی حرام کھائے، او حضور کا امتی سود کھائے، او حضور کا امتی ڈاکے ڈالے، او حضور کا امتی پڑوسی اس سے تنگ ہو حضور کا امتی بہن بھائیوں سے بات نہ کرے، او حضور کا امتی ماں باپ کو ناراض کر کے کھڑا ہو حضور کا امتی مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق رکھنے کا دم بھرتا ہو اور اس سے اس کے پڑوسی تنگ ہو چکے ہوں، کیسا امتی ہے؟ یہ چیزیں سیکھیں، اب لوٹ آئیں دار الندوہ میں۔ حضرت بلال زمین پر بیٹھے ہیں، امیہ بن خلف کہتا ہے اس کو دیکھو ذرا، غلام میرا ہے، دل ادھر دیا ہوا ہے۔ پوچھنے لگے بتاؤ بلال وہ تمہیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ جملہ سنیں، بات ختم۔ محفل میلاد کا یہ جو پیغام فقیر یاد کر کے آیا تھا مکمل کرنے لگا ہے، توجہ کیجئے آخر تک۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے اور اگر آپ لوگ اٹھ کے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا نا، پھر میں یہاں سے حسرت لے کر جاؤں گا، اور مجھے یہ امید ہے ادھر سے حسرت لے کے جاؤں گا، یہاں سے حسرت نہیں ملنی، یہاں سے پوری خیرات ملنی ہے، لنگر پورا ملے گا انشاءاللہ۔ حضور کی غلامی حضور نے کیا دیا ہے امت کو۔ حضرت بلال فرمایا تمہاری بات پوری ہو گئی، میں کچھ بولوں؟
ذرا سنیے، حضرت بلال فرماتے ہیں میں جس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہوں انہوں نے فرمایا ہے یہ جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے برابر ہیں. ہائے 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 ہائے. یہ وہ پیغام حق ہے جو مصطفیٰ کریم جان رحمت نے آ کے امت کو دیا ہے. اور عرب کے لوگ یہ کہتے تھے ان کا سب سے بڑا جرم، جس کو جرم تصور کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے غلاموں کو یہاں سے اٹھا کے عرب کے تاجداروں کے برابر کھڑا کر دیا. یہ پیغام حضرت بلال نے جب یہ جملے بولے تو وہاں غلام اور بھی بیٹھے تھے. اس طرح غور کیجیے ذرا، غلاموں نے حضرت بلال کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، کوئی تو ہے جو ساڑھے حق کی گل کر رہا ہے، کوئی تو ہے. اور یہ پیغام کہاں سے ملا؟ مجلس کافروں کی تھی، مجمع ان کا تھا، ذکر مصطفیٰ کا ہے. صدقے جائیں حضور کی آمد پر. حضور تشریف لائے، انسانوں کو انسانیت کا درس دے کے ان کو بتایا. اب دیکھیں ہم آج بھی فرقوں میں پڑ گئے، کوئی چودھری صاحب کو، ملک صاحب کو، رانا صاحب کو، حاجی صاحب کو، متقی کو، نمازی کو، کوئی امام صاحب، کوئی قاری صاحب، کوئی مفتی صاحب، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا کیا. اب سنیں، حضور کی بارگاہ میں کوئی روم سے صہیب آئے، فارس سے سلیمان آئے، حبش سے بلال آئے، لیکن پرچم محمدی کے نیچے آئے تو سب بھائی ہو گئے. یہ حضور کے میلاد کا پیغام ہے. وہ جو آخر میں بیٹھا ہے جو پیچھے، وہ بھی ہمارا اسی طرح بھائی ہے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ پیغام ہے حضور کا. دنیا کی کوئی یونیورسٹی گنبد خضرا کے مکی کے پیغام کا مقابلہ بس کہیں اور نہ دیکھیں. پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، واپس آ جائیں. یہیں پر تزکیہ ہے، یہیں پر روحانیت ہے، یہیں پر ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، یہیں سب کچھ ملے گا. اور یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ حضور کے نمائندے ہیں، یہ حضور کے نمائندے ہیں. یہ وہاں سے خیرات لاتے ہیں، یہاں آ کے مفت بانٹتے ہیں، یہاں آ کے مفت بانٹتے ہیں. اور پھر جو بھی اس مجلس میں آتا ہے وہ پوری پوری خیرات لے کر جاتا ہے، اور کسی کو یہاں سے خالی واپس لوٹایا. وآخر دعوانا